لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. हर मुसलमान हर मोमिन और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और कौन है इस बात का दावेदार मुद्दई
ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنا اخلاقی فریضہ ہی ہے، شرعی فریضہ ہی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جس محبت دے اساں دعویدار مدعی ہاں، وہ محبت صحیح، سچی اور خالص محبت ہونی چاہیے، صرف زبانی محبت نہ۔ زبانی محبت کا دعویٰ یہ صرف نامنظور نہیں، بلکہ یہ اللہ کے رسول دھوکہ ہے۔ چونکہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک اللہ کا ہر پیغام اور اللہ کا ہر حکم پہنچائے، بلکہ انسانیت کو اگر اللہ کی پہچان کرائیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کے رسول نہ آئیں اور اللہ کی پہچان نہ کریں گے تو انسان کو اپنے رب کی پہچان، اپنے خالق مالک کی پہچان بھی نہ ہوگی۔ اور صرف پہچان نہیں کرائی بلکہ زندگی گزارنے کا ہر طریقہ اور ہر موڑ بدل۔ اس واسطے جتنا احسان، جتنی شفقت، جتنی مہربانی اور جتنا پیار، جتنی رحمت محمد رسول اللہ نے اپنی امت کو عطا کی ہے، اتنی ہو کسی نے نہیں عطا کی۔ اس واسطے اللہ کے پاک رسول اللہ محبت ہونی چاہیے۔ لیکن محبت صحیح ہوگی، سچی محبت، اور سچی محبت کے واسطے کچھ شرطاں اللہ نے بیان کی کہ اگر تساں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال صحیح معنی وچ محبت کرنا چاہتے ہو، سچی محبت، تو پھر یہ شرطاں پوریاں کرنی چاہیے۔ جس بندے کے اندر یہ شرطاں پوریاں اور مکمل ہیں، اس بندے کو اللہ کے رسول اللہ سچی محبت۔ پہلی شرط جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مرتبے اور مقام کو دل و جان نال تسلیم۔ دوسری شرط کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا
دل دے اندر ادب اور احترام پیدا کرے. اور تیسری شرط ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تے عمل کرنا. کتنی شرط؟ ترائے شرط. مقام محمد رسول اللہ، احترام محمد رسول، پھر کیا ہے؟ سنت محمد رسول. اللہ دے پاک رسول دا مقام تسلیم کرے، محمد الرسول اللہ کا احترام کرے، اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کرے. یہ ترائے شرطاں اگر پوریاں ہو سن تو صحیح معنی میں حضور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام کی ہوتی محبت. ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ کیا میرے اندر یہ چار شرطاں پائیں جائیں. احترام مقام محمد الرسول اللہ، احترام محمد الرسول اللہ، اور اتباع سنت. اللہ نے پاک رسول کا مرتبہ تے مقام وہ کس طرح تسلیم کرنا، اسی طرح تسلیم کرنا ہے جنہیں اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ساری کائنات کو اعلیٰ تے عرفہ اور بلند بیان کیا. اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جن ساری دنیا میدان حشر کے بھی جمع ہو سکے. میدان حشر حساب بھی انتظار کھلوتی ہو سکے. کئی سال گزر ویسے دنیا کے حساب نال کئی سال، وہ تو ایک دن ہو اتنا لمبا دن کہ دنیا کے حساب کے مطابق کئی سال گزر جا سکے، حساب شروع نہ ہو سکے. لوگ پریشان ہو سکے، سوچے سے جو اللہ کے سامنے دعا اور درخواست پیش کی تھی وجہ کہ یا اللہ حساب جو کر نہیں تو شروع کر. جڑے جنت دے مستحق ہیں وہ جنت چلے جاویں، جڑے دوزخ دے مستحق ہیں وہ دوزخ چلے جاویں. ہن تو ساری دنیا اکٹھی کھلوتی ہے اسے انتظار دے، لیکن کسی کو ضرورت نہ ہو سکے. اللہ کا روب تے جلال اتنا ہو سکے، ہر چیز جو سامنے آ جانی. ہوں تو ہر شاید پردے وہ جل اتنے بہ کے تو ہر کوئی اپنی خانگیری ظاہر کریندا ہے، مگر جلے ڈی سی کے سامنے ونجن، جج کے سامنے ونجن، یا کسی اور وڈے عہدے والے کے سامنے ونجن تو اپنی خانگیریاں اپنی چوبراہٹاں بھول جاتی. یہ تو دنیا کی مثال ہے کہ اللہ کی جتھے عدالت لگی ہوئی تے ساری دنیا اچے ہوئی، اتنے کسی کی مجال ہی نہ ہو سی جو کوئی اللہ کے سامنے یہ اپیل کرے کہ آخر اللہ حساب شروع کر. اکثر پھر آدم علیہ السلام اللہ دے نبی تے اللہ دے پیغمبر گزرے تے تمام انسانیت دے بعد آدم علیہ السلام نو اکھاں جو اللہ دے سامنے درخواست ہے. ساری دنیا یا لوگ یاسن کتنی تعداد آدم علیہ السلام کے سامنے
اور اپنی یہ آرزو پیش کرے سن جو اے اللہ دے نبی اللہ دے سامنے درخواست کرو کہ اللہ حساب شد آدم علیہ السلام اکسل میری تا مجال نہیں میں تا غلطی نال وہ دانا کھا بیٹھا ہم اللہ نے جس کو روکے آ میں وہ دانا کھا بیٹھا ہوں یا وہ پھل کھا بیٹھا ہوں من تا ہوں حیا دیے جو اللہ دے سامنے میں پیش ہو کے درخواست کر نوح علیہ السلام کو ویسی دنیا اے اللہ دے پیغمبر 950 سال تبلیغ کی تھی تو سا اللہ دی توحید اللہ دی توحید اور اللہ دے دین بیان کرن دی خاطر تسا 950 سال پتھر تسی بڑی شان تے مرتبے والے اس واسطے اللہ دے سامنے یہ اپیل تے درخواست پیش کرو کہ اللہ حساب شروع کرے نوح علیہ السلام بھی عذر کر رہے سے کہ میری تا مجال نہیں میں اللہ دی اجازت تو بغیر اپنے کافر پتر واسطے اللہ دے سامنے دعا کر بیٹھا ہوں تے اللہ نے میں بڑی سختی نال منع فرمایا میں تا یہ ضرورت نہیں ہوتی جو اللہ دے سامنے میں پیش ہو کے درخواست اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تے نبی جواب دے رہا حتیٰ کہ چلدیاں عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہو حدیث پاک بھی موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حاصل اے اللہ دے پیغمبر اے اللہ دے رسول اللہ نے تھانو بڑی شان عطا فرمائیے تسا روح اللہ بھی ہو کلمۃ اللہ بھی اللہ نے اپنے حکم نال تھوڑی تخلیق فرمائیے اس واسطے تسا مہربانی کرو اللہ دے سامنے درخواست کرو عیسیٰ علیہ السلام اکثر میری ایک ضرورت نہیں اگر تسا چاہتے ہو کہ حساب شروع ہوئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حیثیت شان ہے جو اللہ کے سامنے یہ درخواست کرے کہ پھر اللہ کے پاک نبی کی درخواست تے سفارش قبول کر کے اللہ حساب شروع کرے مت لوگ کہنے کو حاصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود اللہ کے رسول نے بیان کہ لوگ میرے پاس حاصل کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے درخواست پیش کرو اللہ حساب شروع گل صرف کیڑی کرنی ہے جو اللہ حساب شروع کرے کہنے بخشاون دی گل نہیں کہندے حق دے اندر کوئی اور سوارے نہیں حساب تو کہ اللہ نے کرنا جو ہے اس واسطے جلدی اللہ حساب شروع کرے تاکہ نکھیڑا ہو جائے جنتی جنت چلا جائے دوزخی دوزخی چلا جائے فیصلہ ہو جائے عدل ہو جائے اتھے دنیا انتظار ہے تڑپتی کھلوتی ہے سورج نیزے دے برابر سخت گرمی کا ماحول اور اتنی سخت گرمی ہے بڑی تکلیف چلے لوگ لہذا حساب شروع ہو جائے تاکہ فیصلہ ہو جائے اللہ دے پاک رسول کو لوگ آسن کہ نبی پاک نے فرمایا ہاں اے میرا شان تے اے میرا مقام میں اس پہ اہلا اللہ نے مینو مرتبہ عطا فرمایا اس واسطے نبی پاک چل پہنچے کہ پوری دنیا پیچھے ہو سی نبی پاک نے فرمایا میرے ہاتھ وچ لواء الحمد یعنی حمد دا جھنڈا میں اللہ دی تعریف کر دیا جا رہا ہوں اللہ دی تعریف دے کلمات اللہ دی توحید دے کلمات اللہ دی حمد تے ثنا دے کلمات تے اللہ دا ذکر کر دے ہویا میں چل ساں تے مقام محمود تے جا پہنچ جس دے بارے ایسا نبی پاک نے فرمایا جلے اذان مکمل ہوئے تو میرے واسطے دعا کی دی کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدتا اللہ سارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دا درجہ عطا فرما جس مقام محمود دے واسطے تے وعدہ
نبی پاک نے فرمایا مقام محمود تے پہنچے میں سجدے وچ گر ویسا اللہ دا سجدہ کرے سما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے سجدے دے اندر اللہ دی تعریفاں تے اللہ دی تسبیحاں بیان کرے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا سجدے دے اندر اللہ دی حمد تے اللہ دی تعریف تے تسبیح کرندا رہا کر دیا بڑی مدت تے بڑا زمانہ تے بڑی دیر میں سجدے کو سر نہیں اٹھانا تے اللہ دی تعریف دے کلمے تے او جملے میں اللہ دے سامنے پیش کرے سا جڑے اج بھی مینوں یاد نہیں اللہ اسے ٹائم میرے دل دماغ کے اندر اپنی تعریف کے کلمات دل اندر سپندا ویسی تے میں اللہ دی تعریف کرندا جاسا تعریف کر دیا آخر دے اندر اللہ کریم فرمائے سے ارفع راسک یا محمد اے محمد رسول اللہ اپنا سر اٹھا سلما توتا جڑا تسا سوال کر او سوال تہاڈا منیا جائے تہاڈی اپیل درخواست قبول کی جائے اے میرے پیغمبر سر اٹھاؤ تے اپنا سوال اپنی درخواست پیش کر محمد رسول اللہ اللہ کے سامنے کرے صلی اللہ علیہ وسلم میری درخواست ہے کہ دنیا کا حساب شروع فرما تا حساب شروع سی اس وادن شفاعت کبرا بڑی سفارش میری عام انسانیت دے واسطے اللہ دے پاک رسول نے سفارش کرنی ہے ایک سفارش ہے اپنی امت واسطے یا اپنی امت دے افراد واسطے تے ایک سفارش ہے تمام امت واسطے اور تمام انسانیت دے واسطے اور تمام انسانیت دے واسطے یعنی حساب و کتاب دے شروع کرنے واسطے سفارش کرنی ہے اس وعدن شفاعت کبرا بڑی سفارش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ نے نبی پاک کو حق عطا فرمایا اللہ نے ہر میدان دے اندر جتھے بھی نبی سونا پہنچے ہے اللہ نے نبی پاک کو سرداری عطا فرمائیے باقی ساری دنیا انبیاء تے اولیاء تے صلحاء تے شہداء ساری دنیا دے انسان وہ مرتبے دے لحاظ نال چلے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے بلند فرمایا دنیا دے اندر بھی جلے تمام نبی جمع ہوئے بیت المقدس دے اندر اللہ نے نبی پاک نے مصلی امامت تے کھڑا کیتا ہے تے سارے نبیوں نے پیچھے مقتدی بنایا ہے دنیا دے وچ بھی اللہ نے ظاہر کیتا ہے کہ اس 14 طبق دی کائنات دے اندر بھی محمد پاک نے شان دی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں تے جلے محشر دا میدان ہو رہا ہے آخرت دا دن ہو رہا ہے قیامت دے دن بھی اگر سرداری نصیب ہونی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونی ہے اس واسطے لیو سرداری دا تے شان تے مرتبے دا اس جگہ تے اس موقع تے پتہ لگدا ہے جتھے بڑے بڑے شان والے موجود ہوئے بڑے بڑے عہدہ والے موجود ہوئے بڑے بڑے مرتبہ والے موجود ہوئے بڑی بڑی عزت والے موجود ہوئے تے انہاں ساری عزت تے مرتبے تے شان والے انساناں وچوں جس دا سب تو اونچا مقام ہوئے او آدھن سب تو بالا سب تو آلہ سب تو اکمل سب تو اجمل سب تو عرفہ سب تو احسن سب تو اولا سب تو آلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دنیا دے اندر بھی اللہ نے نبی شان والے نے اکٹھا کر کے محمد پاک دی سرداری اتے مور ثبت فرما دیتی سارے انو مقتدی بنایا محمد پاک نو امام بنایا تے قیامت والے دن بھی تمام پیغمبر موجود ہو سن مگر سفارش کبرا شفاعت کبرا اگر ہو نصیب ہونی ہے تو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونی ہے اس واسطے اتنی بڑی شان والا پیغمبر تے اس دی تعظیم ہونی چاہیے جن اتنی بڑی شان ترائے جہان عالم دنیا تے عالم
آخرت تے اس تو پہلے ایک جہان ہے عالم ارواح، عالم ارواح، عالم دنیا اور عالم آخرت، ان دو جہانوں دے اندر اللہ نے نبیوں کو جمع کر کے محمد پاک کی شان ظاہر فرمائی۔ عالم ارواح دے اندر بھی تمام نبیوں دی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے انہاں کو وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ وعدہ کتنے ہوا؟ عالم ارواح دے اندر اللہ نے سب نبیوں دی روح نو جمع کر کے وعدہ لیا کہ اگر تھوڑے دور دے اندر میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تساں میرے نبی تے ایمان بھی گھننا بنے تے نصرت نہیں کرے۔ عالم ارواح دے وچ بھی اللہ نے نبی دے شان نو ظاہر فرمایا، عالم دنیا دے اندر بھی ظاہر کیتا تے عالم آخرت دے یہ تو ہے مقام محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنا مقام ہوئے تو پھر احترام ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مرتبہ، تو پھر احترام کتنا ضروری۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو خیال کرو میرے پیغمبر دا احترام، میرے پیغمبر دا ادب کرنا اسی طرح فرض دے ضروری ہے جی میری عبادت کرنا تے میری نماز پڑھنا فرض دے ضروری ہے۔ نماز دا منکر کافر، محمد رسول اللہ دا ادب تے نبی دے احترام دا منکر کافر۔ فرمایا خیال کرائے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا ترفعوا اصواتکم عند رسول اللہ، جلے تسا میرے پیغمبر علیہ السلام دی مجلس کے اندر بیٹھے ہو، اے میرے پیغمبر دے صحابی ابو بکر صدیق، اے میرے پیغمبر دے صحابی عمر فاروق، اے میرے نبی دے داماد عثمان غنی، اے میرے نبی دے داماد علی مرتضی، اے اشرا مبشرا والے جتنے بھی بیٹھے ہو محفل تے مجلس دے اندر، میں اللہ کریم دا حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم عند رسول اللہ، میرے پیغمبر دی مجلس دے اندر میرے نبی دی آواز تو تھوڑی آواز اونچی نہ ہو۔ اللہ نے احترام سے کہا ہے میرا نبی جل گفتگو فرما رہے ہوئے، تو تقریر فرما رہے ہوئے، تو بیان لواز نصیحت کر رہے ہوئے، کہ اگر کوئی گل تو پوچھنی پے، کوئی مسئلہ اگر دریافت کرنا پے، کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے، کوئی قرآن دی آیت دا معنی مفہوم سمجھ نہ آتے ہوئے تے پوچھنا پے، میرے محمد الرسول اللہ نال گل کرنی ایسا انداز نال کرنی، اچھی آواز نال نہیں کرنی، باویں تہاڈی آوازاں جتنی اونچی ہوے مگر میرے نبی دی مجلس دے اندر جلے بیٹھ گئے ہو دھیمی آواز نال گل کرنی۔ جلے قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی، دیکھو محمد پاک دے غلاماں دا طرز عمل پھر کیا آیا، اللہ دے پاک نبی دے شاگرداں تے نبی دے صحابہ دا عمل پھر کیسا ظاہر ہویا۔ اللہ پاک نے ادب سکھایا محمد پاک دا، اللہ کریم نے تعظیم سکھائی محمد پاک نے، تے صحابہ کرام نے گل سنی،
جو اللہ پاک نے حکم کیتا ہے نبی دی مجلس دے اندر باور والے جو اللہ دے نبی دی آواز تو اونچی آواز لاوے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل میں فکر آ گئی, ابو بکر صدیق کے دل میں فکر پیدا ہو گئی, سارے صحابہ کے دل میں یہ فکر پیدا ہو گئی جو کبھی غیر شعوری طور پہ غیر ارادی طور پہ بندہ بے خیالی کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ اتنی آواز بلند ہو رہی ہے کہ اللہ کریم نے تو بڑا سخت فتویٰ بیان کیتا ہے قرآن پاک کے اندر. اللہ کریم فرمایا ہے خیال کرا میرے پیغمبر دی آواز تجھے اگر تھوڑی آواز اونچی ہو گئی میں اللہ کریم نے تھوڑے سارے عمل ضائع تے برباد کر دے, سارے عمل ساری عبادت ساری برباد, تواڈے نوافل سارے برباد, تواڈے جہاد کیتے سارے ضائع تے برباد ہو جانے. میرے نبی دی آواز تو صرف آواز اونچی کرنا چونکہ اس کے اندر میرے نبی دی بے ادبی ظاہر ہو رہی ہے کہ میں اللہ اپنے نبی دی بے ادبی برداشت نہیں کرے گا. لہذا باؤں کو میری جتنی بھی باتیں کرے گا, میرے جتنے بھی ذکر کرے گا, میری تصویریں جتنی بھی کرتا رہے, میں نے اس دے ذکر کو میرے قبول تے منظور نہیں, میں نے اس دے باتوں کا میرے قبول تے منظور نہیں. جس کے دل کے اندر میرے محمد پاک دے بندے کرام کا لحاظ نہیں, اس واسطے تھوڑی جتنی بے ادبی میرے نبی دی میرے دربار کے اندر دوبارہ نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے نبی دی آواز تو آواز اونچی ہو گئی میں تمہاری نماز غارت کر دینی ہے, تمہاری زکات تے صدقے خیرات غارت کر دینی, ساری عبادتاں تمہاری ختم ہو جاؤں, ساری نیکیاں سائے تے برباد ہو جاؤں. صحابہ کرام دے دل کے اندر فکر ہو گئی, اتنی آواز دھیمی کی تھی جو بعض دفعہ نبی پاک نے بھی گل سنائی نہیں. حضرت عمر فاروق حالانکہ طبیعت بار نال فطری لحاظ نال جہیر صوت بڑی اونچی آواز آئی, انہیں آرام حالات کے اندر معمولی عالم کے اندر بھی اگر گل کرنا تو بڑی اونچی آواز نکل آئی, مگر حضرت عمر فاروق نے اپنی آواز کو اتنا کنٹرول کیا کہ نبی پاک کی مجلس کے اندر اگر اللہ کے رسول کو گل پوچھنا تو نبی پاک دوبارہ پوچھنا پڑا جو عمر کی گل آخی میں نے تو سنائی نہیں, عمل ہو. لہذا جڑے لوگ نبی پاک کی آواز کو اپنی آواز اونچی نہیں پہ کریں گے, جڑے نبی کا دل دے اندر اتنا ادب کے احترام پہ کریں گے, وہ لوگ محمد پاک نے دین کے خلاف کیوں کوئی بات کر سکتے ہیں, اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف کیوں کوئی بات کر سکتے ہیں, نبی کی شریعت کے خلاف کیوں کوئی گل کر سکتے ہیں. نا انہوں کی زندگیاں کھپ گئی, انہوں نے اپنی زندگیاں گزار دیتیاں, مگر محمد رسول اللہ نے ایک ایک اشارے میں عمل کیتا ہے. بلکہ اللہ کے پاک رسول نے اگر کوئی گل بھی نہیں فرمائی مگر محمد پاک نے ظاہری حالت وچ اگر انہوں نے کوئی گل سمجھ آئی جو اللہ کے پاک نبی نے چہرے دے اللہ کے نبی نے چہرے دے سارے گل پہ دسے, نبی پاک کی باڈی لینگویج پہ دسے جو اس طرح اللہ کے پاک نبی پسند پہ کریں گے, انہوں نبی پاک دی ظاہری حالت کو بھی گل سمجھ کے محمد پاک دی پسند رضا سمجھ لیں. اللہ کے پاک نبی جا رہے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی نال چل دیا اللہ کے پاک نبی کی نظر ایک پکے مکان تے پئی. نبی پاک نے پوچھا یہ خوبصورت پکا مکان کس دا ہے؟ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ یہ مکان تو فلاں صحابی دا ہے, فلاں انصاری صحابی دا ہے. اللہ کے پاک نبی خاموش ہو گئے, کوئی گل نہیں کی تھی. انہوں نے فرمایا جو بڑا غلط کیتا ہے, انہوں سے نہیں کرنا چاہیے, یہ تو دنیا کی
زندگی نال محبت تے پیار دی نشان تے علامت ہے. اس واسطے گل پسند نہیں. کوئی گل بھی اللہ دے پاک نبی نے نہیں کی تھی. اللہ دے رسول جڑے پاس جا رہے ہیں جلے واپس آئے نبی پاک بیٹھے ہیں اتفاقاً او صحابی جڑے پکا مکان بنایا وہ بھی نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہیں. آکے آدھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ نے پاک نبی نے جواب نہ دیتا. بڑا حیران تے پریشان ہوا. وہ دوسری دفعہ کے سلام پایا نبی پاک نے جواب نہ دیتا. تیسری دفعہ کے سلام پایا اللہ کے رسول نے جواب نہ دیتا. بڑا پریشان ہوا تے بڑا جناب بڑا ہی افسردہ ہو گیا. مجھے ساتھیاں کو پوچھ رہے کہ کیا گل ہے اللہ کے نبی پاک میرے سلام کا جواب نہیں کرتے ہیں. وہ دن یار سانو ہو تک کسی گل کا پتہ کوئی نہیں. اتنا ضرور ہے کہ فلانے دن فلانے پہ اسا جا رہے سے تیرے مکان دوتے آپ دی نظر پہ رہی ہے. نبی پاک نے پوچھا ہے مکان کس کا ہے؟ اسا تیرا لو چاہ چھوڑیا فلانے انصاری ہے. اللہ کے پاک نبی چپ ہو گئے خاموش ہو گئے. باقی اور کسی گل کا سانو پتا. اچھا اس دے دل میں گل آ گئی کہ ہو سکتا یہ گل ہوئے جس کی وجہ تو نبی پاک میرے سلام کا جواب نہ کر دے. پوچھے نہیں کون جی اللہ دے رسول تساں کیوں ناراضگی دا اظہار پہ کریں دے ہو میرے سلام کا جواب کیوں نہیں پہ کریں. پوچھے نہیں تاکہ نہیں کی سیدھا لگا گئے ون کے کوہرا چاہ کے وہاں چاہ کے کہیں چاہ کے اپنے مکان میں گرا دیتا ہے. بالکل زمین دے برابر کر دیتا ہے. وقت کے سیدھا نبی پاک محفل کے اندر بیٹھ گئے. پھر کوئی دن آیا اللہ کے پاک نبی اسے رستے تو گزرے. نبی پاک نے وقت اسے مکان دی طرف نظر پھیری مگر مکان نظر نہیں آیا. نبی پاک نے پوچھا یار وہ جو اس دن مکان ویکھیا سے اج مکان نظر کو نہیں پڑدا کہ دے دیا مکان. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اسے دن وہ صحابی آیا تھوڑی مجلس دی تساں دے سلام دا جواب نہیں دیتا. سارے کو پوچھیا اللہ دے رسول ناراض کیوں؟ اسا یہ گل دسی آئی کہ نبی پاک نے تیرے مکان دے بارے پوچھیا ہے تے اللہ دے پاک نبی نے پوچھن دے بعد اساں تیرا نام ذکر کیتا ہے اور تو سانو پتہ کوئی نہیں. اس دے دل دے وچ یہ گل آ گئی ہے کہ نبی پاک نے میرا مکان پسند نہیں آیا. اس نے آ کے مکان گرا دیتا ہے. اللہ نے پاک رسول نے سنیا نبی پاک دا چہرہ خوشی کرو تم تما اٹھیا. اللہ نے پاک نبی دے چہرے میں خوشی دیا سارا ہے. وہ دیکھو میرے منن والے کہ میری پسند نو پسند کریں دین میری نا پسند نو نا پسند کریں دین. بھاوے اپنے زر مال لگا پہ اپنی زندگی دا سرمایہ لگا پہ مگر اس دے دل میں اندر ایک بات کھٹک گئی ہے اے میرا مکان اللہ دے نبی نے پسند نہیں آیا. اس نے آ کے مکان گرا دیتا ہے مگر میری ناپسندیدگی اس نے گوارا نہیں. یہ صحیح معنی احترام جڑا احترام کرن دا حق ہے. اس نواد ادب محمد رسول اللہ اس نواد احترام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جمعے کو ارادہ کریں گے بھائی 40 منٹ کی تقریر ختم ہو سکے لیکن ٹائم اوورتی رہنا ہے. اس کی وجہ ہے کہ تسا لیٹ آ گئے پھر تقریر لیٹ شروع ہوتی ہے پھر مضمون کچھ نہ کچھ تو مکمل ہی کرنا پڑتا ہے. تھوڑا یار مہربانی کرو. پھر موسم بدل گیا. آسان ارادہ ہے کہ کم از کم 40 منٹ کی تقریر ختم فی الحال تسا جلدی آسو تقریر جلدی شروع ہو سی کچھ مضمون تسا بھی سن گئے سے کچھ دین دا مسئلہ مسائل متا اے زنگ آلود دلہ دیتے کوئی مسئلہ آ جاوے بیٹھ جاوے سمجھ جاوے اساڑی آخرت سمجھ جائے.
ایک پاکیزہ ماحول مجلس دا، آ جایا کرو اس پاکیزہ ماحول، جلدی آ جایا کرو۔ او دنیا دا ماحول گندا ماحول، ہاں جی آلودہ ماحول، کچھ تو اس آلودگی کو اپنے آپ کو بچا لو یار، محفوظ کر لو، اس پاکیزہ ماحول آ جاؤ، قرآن سنن دے ماحول آ جاؤ، دین سنن دے ماحول آ جاؤ۔ کیوں دنیا نے زیادہ اتنا پسند کیتا ہوا نے؟ دنیا کوئی چیز ہی نہیں، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ مسئلہ تو میں بہت لمبا بیان کرنا مگر ٹائم ختم ہو گیا اور ابھی بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔